حالانکہ بعض تحریکیں ایسی ہیں جن کے بانیوں نے صحابہ کے خلاف لکھا, بعد والے لوگوں نے نہیں لکھا, مانا, لیکن اللہ ان کو چلنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے نا, اللہ کہہ رہے تم سے جرم اتنے بڑے ہو گئے کہ دنیا میں معافی نہیں, دنیا میں اس کی نحوست ہو کے رہتی ہے. تو جو بھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں نا, دنیا میں اللہ بہرحال ان کی زندگی سے برکت چھین لیتا ہے, ان سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, اصلاح امت کا کام ان سے اب نہیں ہوگا کبھی بھی. تو دنیا میں نہیں اللہ انہیں پنپنے دیتا, آخرت میں اللہ معاف کر دے گا. وہ تو ہر جرم کی معافی آخرت میں اللہ نے رکھی ہے, دنیا میں اگر توبہ کر لو آخرت میں, دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے. تو جو بھی صحابہ کے خلاف بولتے ہیں, زبانیں دراز کرتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ان کی زندگیوں سے نور اور روشنی اور رونق ختم. اب وہ ساری زندگی بس نفرتیں ہی بانٹتا رہے گا. وہ جس کی عادت پڑ جائے نا ایک دفعہ, بس ان کا کام اب خیر کا کام نہیں ہوگا ان سے. تو سورہ حجرات جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں. میں جلدی بیان کر دوں. ایک حکم اللہ نے یہ دیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. بھائی آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑا سوشل ڈسٹینس سے بیٹھا کریں بھائی, آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں, آگے ہو جائیں, ٹیک نہ لگائیں تو اچھا ہے یار, تھوڑا فاصلہ رکھیں. یہ کرونا جو ہے نا, اس میں اب اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ اب ایک سال ایسے ہی گزارنا ہے. جو آ رہا ہے سلام بلوٹوتھ کے ذریعے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, وہیں سے. عید کے دن گلے مل رہا ہے, بھائی جان ادھر ہی کھڑا رہے آرام سے, آؤ عید مبارک, اختر مبارک. اب عادت ڈال لیں. اب یہ نہیں کہ بار بار ایک ہی چیز سمجھائی جائے گی, تو بہت ہو گیا. بس اب عادت ڈال لیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کب تک کریں گے بھائی, یہ تو وائرس جا ہی نہیں رہا. تو اب نہیں جا رہا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بے احتیاطی شروع کر دیں. اس طرح تو ویسے بھی اور بھی نہیں جائے گا. تو بس فاصلے سے بیٹھیں, آرام سے, تمیز سے. اچھا ہے ویسے بھی تھوڑا فاصلے سے ہی رہنا چاہیے اس زمانے میں. کیا خیال؟ تو موقع مل گیا آپ کو تھوڑا سا فاصلہ رکھنے میں, تو عادت ڈال لیں اب اس کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. تو ان نبی کے بارے میں بھی حکم ہے, اس لیے کہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے. تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر وہ بزرگ شخصیت جس کو اللہ نے کوئی مقام دیا ہے, اس کا بھی یہ ادب ہے کہ اپنی آواز کو اس کی آواز سے اونچا نہیں کرنا چاہیے. ابا جتنے تیز آواز سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنا والیوم ابا کے سامنے تھوڑا سا بولو بھائی نیچے رکھیں. اماں جتنی اسپیڈ سے بات کر رہی ہیں, آپ کی اسپیڈ تھوڑی سی اس سے, بیٹی کی اسپیڈ اس سے تھوڑی کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا ہے آج کل ابا آہستہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا چیخ رہا ہوتا ہے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ابا ہے اور وہ اس کے بیٹے ہیں. تو اسی طرح بزرگوں کا احترام ہے, علماء کا احترام ہے. جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کا احترام بھی ہوتا ہے, جن کے ہاں نہیں ہوتے, بزرگ ہی نہیں ہے ان کے ہاں, تو پھر وہ نہ کریں احترام. ہم لوگ کے یہاں چونکہ ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑا احترام کر لیں کہ بھئی کوئی بزرگ محفل میں بیٹھے جب بات کر رہے ہوں تو آپ چپ رہیں, فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں. کوئی بڑے عالم بیٹھے ہیں وہ نصیحت کر رہے ہیں تو آپ چپ کر کے سنیں. اگر وہ کوئی غلط بات بھی کرتے ہیں تو علیحدگی میں چھاؤں میں لے جا کے محبت احترام سے, حضرت ہم نے سنا ہے کہ یہ یوں ہے تو آپ بتا دیں یہ یوں ہے یا یوں ہے, وہ بھی ایسے تمیز کے دائرے میں رہ کے. تو یہ جو ہے نا ہمارے ہاں کلچر ہمارا سارا تباہ, تمیز ومیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. جیسے قمیضیں شارٹ ہو رہی ہیں نا, شرٹیں آ گئی ہیں, ایسے ہی تمیزیں بھی شارٹ ہو رہی ہیں. دیکھو قمیض کرتا شلوار ختم ہو رہا ہے نا, پینٹیں شرٹیں آ رہی ہیں, تو قمیض بھی گئی اور ساتھ ساتھ تمیز بھی گئی, یعنی پورا کلچر ہی جا رہا ہے ہمارا. تو اب دیکھو سارے ماشاءاللہ ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو تمیز اور قمیض آپ پہنیں, لیکن اپنے لباس کو بھی تو فوکس کریں نا, اس کا بھی تھوڑا سا رواج ہونا چاہیے. عامر لیاقت سے سبق حاصل کریں. کتنے اچھے اچھے کرتے پہن کے انہوں نے پروموٹ کیا کرتوں کو. تو ایک کام تو اچھا کیا عامر لیاقت نے, حقیقت بتا رہا ہوں, باقی کیے نہیں کیے, لیکن یہ کام اپریشیٹ کرنا چاہیے. کرتوں کو بڑا پروموٹ کیا, ان کو دیکھ کے بہت سے نوجوان بھی کرتے پہننا شروع کیے. یہ بہرحال اچھا کام کیا. آج کل میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی اچھا کام کرے اس کو بیان کرو, جو گندے کام کر رہا ہے اس کو چھوڑ دو. کیونکہ پھر اگر لوگوں کے برے کاموں کو ہائی لائٹ کرو تو پھر تو ساری زندگی بیٹھ کے یہی کرتے رہو. ٹھیک ہے نا, پھر تو اور کوئی کام ہی نہیں رہے گا آپ کا. تو جو بھی اچھا کام آتا ہے مارکیٹ میں پارسل کر دو اس کو. تو اللہ نے حکم دیا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. تو آواز بڑوں کے سامنے, بزرگوں کے سامنے, علماء کے سامنے, چچا ماموں کے سامنے, یہ بھی خاندان کے بڑے ہوتے ہیں, بڑے بھائی کے سامنے تھوڑی سا والیوم
ہلکا رکھنا چاہیے. دوسرا اللہ نے یہاں حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ, کوئی فاسق اگر خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. اہم خبر بغیر تحقیق کے آگے بولو بھائی مت پھیلاؤ. کرونا وائرس کے بارے میں ایک ڈاکٹر صاحب وہ آلہ لگا کے تحقیق پیش کر رہے ہیں مارکیٹ میں, تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ یہ ڈاکٹر ہیں بھی یا نہیں. ایسا نہ ہو وسیم گولے گنڈے والا 3 پیس سوٹ پہن کے. آج کل کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی یوٹیوب میں, موبائل سامنے رکھو کرسی پہ, سوٹ ٹائی پہنو, وہ کیا وہ کون سا آلہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا یار, ہاں تو وہ لگا کے ایک رسید سامنے رکھ لو, پیناڈول کی 2-4 بوتلیں پیچھے رکھ لو, لگے گا آپ کا بہت بڑا کلینک ہے. پھر جو مرضی پھینکنا ہے آپ پھینکو. تو اللہ فرماتے ہیں بغیر تحقیق کے آگے خبروں کو مت پھیلاؤ. اور تحقیق ہوگی کیسے؟ تو عامی آدمی کیسے تحقیق کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلم ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم, جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھو. دیکھو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی, تحقیق کرنی ہے, یقیناً تحقیق کرنی ہے, لیکن تحقیق کرنے کا طریقہ ہر ایک کا ایک جیسا نہیں ہوتا. جو قرآن و حدیث کے ماسٹر ہیں وہ براہ راست قرآن و حدیث میں تحقیق کریں گے, اور جو عامی ہے اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان ماہرین سے پوچھے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو واقعی ماہر ہیں ان سے پوچھے, اور متقی بھی ہوں, صرف ماہر ہونا کافی نہیں ہے. ڈاکٹر جب کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق کریں گے براہ راست کتابوں سے, میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں گے, ریسرچ کریں گے, دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کریں گے. عامی آدمی جب تحقیق کرے گا تو وہ کس سے؟ ڈاکٹر. بغیر تحقیق کے عامی آدمی نے کوئی دوا کھا لی, کیا مطلب؟ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کھا لی. اس کو ہم کہیں گے اندھی تقلید, کہ میڈیکل اسٹور والا نے جو بتا دیا کھا لیا, یہ اندھی تقلید ہے. تو ڈاکٹر کی تقلید اندھی ہوتی نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دینی مسائل میں مجتہد کی تقلید کو اندھی تقلید کہنا یہ اندھی تقلید ہے. صحیح ہے کہ آپ کے بزرگوں نے اس کو لکھ دیا اندھی تقلید, تو آپ نے بھی اس کو کیا کہہ دیا؟ اندھی. تو اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید میں آپ ابو حنیفہ کی تقلید کو اندھی تقلید کہہ رہے ہو. مجتہد کو جب مجتہد مان لیا تو اس کی تقلید اندھی تقلید کہلائے گی نہیں, بلکہ یہ تقلید علی وجہ البصیرہ ہے. تو ایسے ہی میڈیکل سائنس میں ایسے ہی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے ماہرین سے پوچھو. پولیو کے قطروں میں بیماری ہے یا نہیں ہے, اس سے جاپان کی سازش ہے یا انڈونیشیا کی سازش ہے, اس سے بچے معذور پیدا ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے رسالے پڑھ لیے, تحقیق کر لی, تو آپ 25-30 اس فیلڈ کے ماہر ڈاکٹر ہیں, ان سے پوچھو کہ کیا ہے. جو وہ بتائیں گے نا, وہ ان کو یہ تحقیق ان کے سامنے پیش کرو, حضرت یہ ریسرچ آئیے آپ بتائیں. وہ بتائیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے یا اس میں آپ کو الو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. ٹماٹر کے بارے میں جب تحقیق آئے نا یوٹیوب پہ کہ ٹماٹر کھانے کے فضائل, 2-4 حکیموں سے جو آرگینک یا یہ جو غذاؤں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ 25-30 ٹماٹر کھانے سے واقعی اتنا فائدہ ہوگا, تو آپ کو بتائیں گے 25-30 ٹماٹر کھائے گا تو اس کے چھلکے اور اس کے بیج اپنی ذمہ داری پہ, پھر آپ جو بھی وہ آپ کے ساتھ کریں گے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. آگے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. وہ تو اس کا چھلکا تو ہر ایک کو ہضم تھوڑی ہوتا ہے, تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو بس ٹماٹر کے فضائل ہوں گے تو ٹماٹر کے فضائل پر پورے لٹریچر آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا. وہ بیٹھ کے صبح شام ٹماٹر کھا رہے ہیں, پھر جو پتھری کے مریض ہیں ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہر ایک کو ہر چیز کا نقصان نہیں ہوتا, لیکن بہت سوں کو بہت سی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے. انڈے کے فضائل ہیں تو 6 انڈے روزانہ کھا لیے, اور یہی ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس چیز کا کیا فائدہ ہے, پھر وہ چیز پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو, بلا تحقیق اس کو آگے مت لوٹاؤ. اور تحقیق کا طریقہ قرآن میں کیا بتایا؟ اولو الامر, جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے پوچھو. صحیح ہے, ان سے پوچھ کے اس پر عمل کرو. تو یہ ہے تحقیق. اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں. مختلف قوموں پہ جو لطیفے بنتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. اس سے بڑی نفرتیں پھیلتی ہیں, آپ کو پتہ نہیں, اس سے تلواریں چل جاتی ہیں, قتل ہو جاتے ہیں. جو فسادی لوگ ہیں ان کو پھر موقع مل جاتا ہے لڑوانے کا. کراچی میں کتنے فسادات ہوئے ہیں, پٹھان, مہاجر, پنجابی, ایک یاد ہوگا, پکڑ کے لوگ ایک دوسرے کو مارتے تھے.
تو یہ قوموں کا مذاق، ہر وہ چیز جس سے قوم پرستی کو شہ ملتی ہے وہ اسلام میں حرام ہے. اپنی قوم سے محبت ہونا یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن اپنی قوم کی محبت میں دوسری قوم سے نفرت کر لینا یہ برا عمل ہے. دیکھو آپ کو کسی دوست سے محبت ہے، جائز ہے یہ، لیکن آپ کو وسیم سے محبت ہے اور ستار سے کیا ہے؟ نفرت ہے. اب ستار کہتا ہے مجھ سے نفرت کیوں ہے؟ کہتے ہو اس لیے کہ مجھے وسیم سے محبت ہے. تو کہے گا بھائی تو اس سے محبت کر، مجھ سے نفرت کیوں کر رہا ہے؟ وہ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھا، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ میرے سارے دوست سو رہے ہیں اور میں رات کو اکیلا اٹھ کے تیرے سامنے دعائیں مانگ رہا ہوں، تو میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. اے اللہ یہ بھی سارے تھکے ہوئے، میں بھی تھکا ہوا، ان کو بھی اتنی نیند آ رہی ہے جتنی مجھے آ رہی ہے، لیکن میں اٹھ گیا یہ سب سو رہے ہیں، تو میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. بار بار ایسے کہہ رہا ہے. تو ایک آدمی نے کمبل سے سر نکالا، بولا تو اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کر، ہماری برائیاں کیوں کر رہا ہے؟ بس یہ بول دے اللہ میں اٹھا ہوا ہوں، میں رات کے آخری حصے میں تجھے، یہ کیوں بول رہا ہے یہ نہیں اٹھے ہوئے؟ تو اپنی قوم سے محبت کرنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. اللہ کی طرف سے پابندی اپنی قوم سے محبت پہ نہیں ہے، دوسری قوم سے نفرت نہیں کرو آپ، یہ حرام ہے. ہمارے نبی کو بھی اپنی قوم سے، اپنے ملک سے بھی محبت تھی. مکہ جب آپ نے چھوڑا تو مکہ کی طرف دیکھ کے آپ پریشان تھے، مکہ سے خطاب کر رہے تھے کہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، ہم تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب آپ کو اپنے ملک سے محبت ہے لیکن پڑوسی سے بلا وجہ کی نفرت ہے، تو یہ بھی غلط ہے. تو اپنی چیزوں سے ہر آدمی کو محبت ہوتی ہے بھائی، یہ نیچر ہے انسان کی، تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن عصبیت، لسانیت کہ دوسری قوم کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیں، ان پہ لطیفے بنا بنا کے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، یہ بالکل غلط ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، مگر اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک اور بہت ڈینجرس ہیں.